ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری 9th کلاس کی عربی کی کتاب جس کا دوسرا سبق السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ٹرانسلیشن چل رہی تھی۔ آدھے سبق کی ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن پڑھ لی تھی اور دوسرا جو ہے نا آدھا سبق ہمارا رہ گیا تھا، اس کی ٹرانسلیشن ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا مشقوں کی طرف ہم لوگ جائیں گے۔ تو اب آپ لوگ وہ دیکھ لو کہ بھئی مکالمہ چل رہا تھا استاد اور شاگردوں کے درمیان۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق پوچھ رہا ہے، کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا دودھ کب یعنی کہاں پلایا گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہماری بات ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے نا مجاہد، یہ ایک لڑکا ہے، اب وہ سوال کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی وَمَاذَا كَانَ اسْمُ مُرْضِعَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام کیا تھا، یعنی وہ عورت کے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ان کا نام کیا تھا۔ استاد بول رہے کہ ہی حلیمۃ بنت ابی زویب السعدیہ، کہ وہ حلیمہ ہے جو ابو زویب سعدیہ کی بیٹی ہے، ابو زویب سعدیہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ وزوجها هو الحارث، اور ان کا شوہر کون ہے؟ وہ حارث ہے، ٹھیک ہے۔ کون ہے؟ الحارث بن عبد العزا، حارث بن عبد العزا ہے، اچھا جی۔ وابنتها الشماء، اور اس کی بیٹی الشماء ہے۔ اب یہ شماء کون ہے؟ کہہ رہے کہ ہی اختہ من الرضاعۃ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہے، صحیح ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہے، اچھا جی۔ اس کے بعد اب احمد پوچھ رہا ہے کہ احمد کہہ رہے کہ بھئی وَكَمْ مدتاً بقی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی سعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سعد یعنی بنو سعد کے اندر کتنی مدت کب تک ٹھہرے رہے، صحیح ہے۔ تو استاد اب اس کا جواب دے رہے، استاد کہہ رہے کہ 4 سنوات تقریباً 4 سال جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے، صحیح ہے، اچھا۔ ثم رد الی امہ، پھر اپنی والدہ ماجدہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ فاقام معها بمکہ المکرمۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ ٹھہرے رہے مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ اب مجاہد کہہ رہے کہ بھئی ماذا کان یعمل فی صبا و شبابہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے اور اپنی جوانی میں کیا کرتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپنے میں اور اپنی جوانی میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس نے سوال کر لیا، اب استاد اس کا جواب دے رہے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ قد عمل کما کان یعمل ابناء قومہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کام کیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے نوجوان کرتے تھے۔ ابناء میں سے بیٹے کو کہتے ہیں، ادھر مراد نوجوان وہی، ٹھیک ہے، نوجوان جو کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کیا کرتے تھے۔ فرع الغنم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، ٹھیک ہے۔ وقام بخدمت اسرتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی خدمت بھی کی۔ وخرج تاجرا مع عمہ ابی طالب الى الشام وهو في الثالثة عشرہ من عمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی عمر میں اپنے چچا، نام کیا ہے؟ ابی طالب، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ جو ہے نا شام کی طرف تجارت کے لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ 13 سال کی عمر میں شام کی طرف نکلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وشہد حلف الفصول للامن والسلام، امن و سلامتی کے لیے حلف الفصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وہو ابن 15 عشرہ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 15 سال تھی سنتاً، ٹھیک ہے۔ وکان احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اخلاق کے لحاظ سے بہت بہتر تھے، بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے۔ وَأَعْظَمُهُمْ أَمَانَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے لحاظ سے جو ہے نا عظیم تھے، عظیم تر تھے، ٹھیک ہے۔ وَأَبْعَدَهُمْ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالْمَنَاكِيرِ، فواحش اور یعنی برے کاموں سے، ٹھیک ہے، اور ناپسندیدہ باتوں سے، المناکیر ناپسندیدہ باتیں، الفواحش برے کام۔
برے کام اور ناپسندیدہ باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا دور تھے، ٹھیک ہے۔ وشارک الکثیرین فی التجاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کیا کی، بہت سے لوگوں کے ساتھ شرکت اختیار کی تجارت میں، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ وتعامل معهم، اور ان کے ساتھ معاملات یعنی لین دین کی۔ فعرف بلقب الصادق الامین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کے لقب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، مشہور ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ اب فاروق کہہ رہے ہیں کہ صف لنا خلقہ و خلقہ یا استاد الکریم، کہ اے استاد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو ہے نا کیا کیجئے، صفات بیان کیجئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے لحاظ سے کیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے کیسے تھے۔ خلقت کے لحاظ سے کیا کہا جاتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، ٹھیک ہے، یہ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کی جو ہے نا اوصاف کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار ہیں کہ بھئی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اخلاق کے بارے میں ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھئی اخلاق ایسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی تھے اشعار عربی کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے بارے میں تھے، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے تھے، یاد نہیں آ رہے کچھ، خیر وہ بھی اشعار تھے کہ فی الحال ذہن میں نہیں آ رہے، آپ لوگ بہرحال جو سبق کے اندر لکھے ہوئے پہلے وہ پڑھ لیں، اگر ذہن میں آ گئے تو میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی اے استاد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو ہے نا صفات بیان کیجیے۔ تو استاد کہہ رہے ہیں کہ بھئی کان متوسط القامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل قد و قامت کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو تھا وہ معتدل تھا، نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا، ٹھیک ہے۔ ازہر اللون، چمکتے رنگ کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لون مبارک رنگ جو تھا وہ چمکتا ہوا رنگ تھا، ٹھیک ہے۔ اجمل الوجہ، حسین چہرہ تھا، حسن الاذنی، حسن الاذنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک خوبصورت تھے، جمیل الصغری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک خوبصورت تھے، اسود الشعری، کالے سیاہ بالوں والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، افصح اللسانی، فصیح ترین زبان والے تھے، اکرم الناس اخلاقاً، اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے تھے، سب سے زیادہ عمدہ تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیف لا، اور کیسے یہ عمدہ نہ ہوتے، وقد قال ربہ عز وجل، جبکہ جو ہے نا اللہ عز وجل نے خود فرمایا ہے عن خلقی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، کیا کہ انک لعلی خلق عظیم، بے شک کہ آپ اخلاق کے یعنی خلق عظیم کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ خلق کی اصل میں کافی تین قسمیں ہوتی ہیں نا، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ۔ خلق حسن، اچھا خلق کریم کسے کہتے ہیں کہ برائی کا بدلہ نہیں، خلق حسن کسے کہتے ہیں برائی کا بدلہ مطلب جیسے کرنی، جیسے اگلے بندے نے معاملہ کیا آپ بھی ویسے کرو، ٹھیک ہو گیا، مطلب اتنا بدلہ۔ اور خلق حسن کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ بھئی اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو آپ اسے برداشت کرو لیکن آگے اسے کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اور خلق عظیم کسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ نے اسے برداشت بھی کرنا ہے، اور برداشت کرنے کے بعد اس کی خیر خواہی چاہنی ہے، اس کے ساتھ فائدہ کیا، اس کے ساتھ جو ہے نا بھلائی کرنی ہے، یہ خلق عظیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم جیسی صفت کے ساتھ متصف تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خود قرآن میں فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم جو درجہ ہے نا آپ اس پر فائز ہیں، ٹھیک ہے۔ وقال ہوا عن، اب یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا خلق کی تین قسمیں نہ یاد کرنے لگ جانا، خلق کریم، خلق حسن، خلق عظیم، ٹھیک ہے۔ یہ تو ویسے ہی آپ لوگوں کو بتا دی، بہرحال خلق عظیم آپ لوگ جو ہے نا یاد کر لو۔ خلق عظیم کسے کہتے ہیں کہ کوئی اگر برا کرے تو اس کے برے کو سہ جانا اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس برائی کے بدلے میں کیا کرنا، بھلائی کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، خلق عظیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، وقال ہوا نفسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود بھی فرمایا کیا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال،
کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق اور عمدہ کس کو اعمال کو محاسن الاعمال اچھے اخلاق کو اور عمدہ اعمال کو پورا کر سکوں. پورا کرنے کے لیے میں اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال کو پورا کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. صحیح ہو گیا. تو یہاں پر آپ لوگوں کی یہ پہلا سبق کہہ رہا ہوں دوسرے سبق کی ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی. اب میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ اس کے جو متعلق مشکل الفاظ ہیں نا مشکل الفاظ کے معنی وہ میں آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں وہ آپ لوگ دیکھ لیں. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ مرضعہ رضاعی ماں. نمبر 1 مرضعۃ رضاعی ماں. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد کیا ہے مرضعۃ بھی ہو گیا. زوج نمبر 2 زوج شوہر. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کے بعد نمبر 3 سنوات. سال. ٹھیک ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے سنوات بھی ہو گیا. فاقام مجاہد صباح و شباب. نمبر 4 صباح پانچ شباب. جوانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اس کے بعد صباح بھی ہو گیا شباب بھی ہو گیا. الغنم بکریاں. نمبر 6 الغنم بکریاں. ٹھیک ہے. فرع الغنم بکریاں چرائی. اس کے بعد اسرت خاندان امن چچا. اسرت خاندان امن چچا. ٹھیک ہے. وَأَصْدَقُهُمْ وَأَعْظَمُهُمْ المناکر ناپسندیدہ باتیں. الفواحش گندگی. اور نمبر 10 المناکیر ناپسندیدہ باتیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اس کے بعد کیا ہے الصادق سچا. اچھا اللون. اس کے بعد الصادق بھی ہو گیا نا. اس کے بعد ہے اللون الوجہ اور الاذن. 12 نمبر اللون تھا نا. رنگ. نمبر 13 الوجہ
چہرہ اور اصغر دانت. ٹھیک ہے, اصغر دانت ہو گئے. الاذن تو نہیں لکھا نا, نمبر 15 الاذن کر لو. کان اور الشعر بال. صحیح ہے. اسود سیاہ. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد محاسن الاعمال, اچھے اعمال. تو بس یہی جو ہے نا مشکل الفاظ کے معنی تھے, کتنے تقریباً 17 آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیے. تو اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ یہ 17 الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یاد کرنے. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا ترجمہ ان الفاظ معنی کے مطابق جو ہے نا دیکھ رہے دوبارہ. کہہ رہے کہ بھی مجاہد کہہ رہے کہ بھی وماذا کان اسم مرضعته صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کا نام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو استاد کہہ رہے ہیں کہ ہی حلیمۃ بنت ابی زویب السعدیۃ, وہ حلیمہ ہیں جو ابو زویب سعدیہ کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. وزوجھا هو الحارث, اور ان کے شوہر وہ حارث ہیں. حارث الحارث بن عبد العزى, حارث بن عبد العزى ہے. وابنتها الشماء, اور ان کی بیٹی الشماء ہے. ہی اختها من الرضاعۃ, الشماء یعنی شماء ان کی بیٹی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. احمد کہتے ہیں کہ وکم مدتن بقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی سعد, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں کتنی مدت ٹھہرے رہے. اچھا, استاد کہہ رہے کہ 4 سنوات, تقریباً 4 سال ٹھہرے رہے. ثم رد الی امی, پھر ان کو ان کی والدہ کے ساتھ کی طرف بھیج دیا گیا. فاقام معها بمکہ المکرمہ, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے. صحیح ہے, ٹھہر گئے. اچھا, مجاہد کہہ رہے کہ ماذا کان یعمل فی صبا و شبابی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں کیا عمل کرتے تھے, کیا کام کرتے تھے. استاد کہہ رہے کہ قد عمل کما کان یعمل ابناء قومی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے نوجوان کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. فرع الغنم و قام بخدمت اسرتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ بکریاں بھی چرائی اور کیا کہ اپنے خاندان کی خدمت بھی کی. الغنم لکھ کر دیا آپ لوگوں کو, ہاں بکریاں. ٹھیک ہو گیا. وخرج تاجرا مع عمه ابی طالب الى الشام وهو في الثالثة عشر من عمره, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کی طرف تاجر کی حیثیت سے نکلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 13 سال تھی. تاجر کی تجارت کے لیے نکلے. ٹھیک ہے, تجارت کی غرض سے نکلے. وشہید حلف الفصول للامن والسلامی, امن و سلامتی کے لیے حلف الفصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے, شامل ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا جی. وہو ابن 15 تھا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی. وکان احسن الناس خلقا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے تھے. واصدقهم حدیثا, سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے, باتوں کے اندر سب سے زیادہ سچے تھے. واعظمهم امانتا, سب سے زیادہ بڑے امین تھے, امانت دار تھے. وابعدهم عن الفواحش والمناکر, گندگی اور ناپسندیدہ باتوں سے بہت زیادہ دور تھے. وشارک الکثیرین فی التجارت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر تاجروں کے ساتھ شرکت کی. وتعامل معهم, ان کے ساتھ لین دین کیا. فعرف بلقب الصادق الامین, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے صادق الامین کے لقب سے. فاروق کہہ رہے کہ صف لنا خلقہ و خلقہ یا استاد کریم, کہ اے استاد محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اوصاف بیان کیجئے. ٹھیک ہے. استاد کہہ رہے ہیں کانا متوسط القامتی القامہ قد, 18 نمبر القامتو, قد. ٹھیک ہے, قد مبارک.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ درمیانے قد والے تھے، ازہر اللونی چمکتے رنگ والے تھے، اور اجمل الوجہی حسین چہرہ تھا، حسن الاذنی خوبصورت کان تھے، جمیل الصغری خوبصورت دانت تھے، اسود الشعری سیاہ بال تھے، اور افصح اللسانی فصیح زبان والے تھے، اکرم الناس اخلاقا اخلاق کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت تھے، وکیف لا، کیسے باعزت نہ ہوتے، کیسے لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے نہ ہوتے، وقد قال ربہ عز وجل عن خلق، اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اچھے اخلاق پر فائز ہیں، خلق عظیم پر کے درجے پر آپ فائز ہیں۔ وقال هو عن نفسه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، بے شک میں اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر آپ لوگوں کا دوسرا سبق السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی، صحیح ہے؟ تو اب آپ لوگوں کا کام کیا ہے کہ یہ الفاظ معنی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور اس کا ترجمہ دوسرے سبق کا جو ہے نا یاد کرنا، ہو سکے تو یہ دوسرے سبق زبانی یاد کر لینا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا جو کام رہ گیا دوسرے سبق کے اندر وہ یہ رہ گیا کہ اس کی مشقیں ہم لوگوں نے حل کرنی ہے، تو وہ مشقیں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے۔ تو اس سبق کے لیکچر کے اندر اگر آپ لوگوں کو یعنی ٹرانسلیشن کے اندر کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئیے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔